نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان کر رہی ہے کہ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ سنو میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک شخص نبوت کا دعوے دار ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ یاد رکھ لیں، اسلام دشمن طاقتیں، اسلام دشمن قوتیں روز ازل سے ہمیشہ سے اسلام کے خلاف سازشیں کرتی رہی، اسلام کو ہمیشہ سے مٹانے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن رب کائنات کی مدد اور نصرت، اسلام دشمن طاقتوں نے جتنا اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ نے اسلام کو اتنا ہی عروج و رفعت عطا فرمایا۔ ہمیشہ اس سے یہ کوشش جاری رہی۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، ہمیشہ سے یہ سازشیں کرتے رہے، پروپیگنڈا کرتے رہے، اسلام دشمن طاقتیں، یہ یہود و نصارہ، یہ انگریز ہمیشہ سے اس سازشوں میں کہ مسلمانوں کو کوئی ایسا ہمیں موقع ملے کہ جس سے ہم مسلمانوں کو نقصان دے سکیں، انہی سازشوں کی، اسی پروپیگنڈا کی ایک کڑی مرزا غلام قادیانی، یہ مرزائی، یہ قادیانی، ان کی سازشوں کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے اپنے اس ناپاک کوشش کی تکمیل کے لیے مرزا غلام قادیانی کو تیار کیا۔ اس خبیث کو انہوں نے اپنے اس سازش کا حصہ بنایا، اس کو تیار کیا، اور یہ ان کے ہاتھوں کھلونا بنا، خود بھی تباہ ہوا اور اپنے ساتھ اپنے ماننے بے شمار لوگوں کو اس نے خود بھی، دنیا بھی تباہ کی اور ان کی آخرت بھی برباد کی۔
اور وہ انگریزوں کی سازش، انہوں نے اس کو تیار کیا اور تاسوے قیامت نہ ختم ہونے والا اس مرزا قادیانی نے ایک فتنہ بپا کیا، نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ انہوں نے سازشیں کی اور علماء حق نے ہمیشہ ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ 1973 کے آئین میں ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا، اور نہ صرف ان کو کافر قرار دیا گیا بلکہ ان پر آئینی اور قانونی یہ پابندیاں لگا دی گئی کہ یہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، مرتد ہوئے، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ یہ مساجد کی تعمیر، اذان، نماز اور قرآنی آیات، ان تمام چیزوں پر ان کو پابند کیا گیا۔ اور اب جیسے ان پر پابندی لگی اور اس کے بعد سے پھر انہوں نے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کیا، سازشیں شروع کی، اور پھر یہ اپنے ان جھوٹے آقاؤں کے، ان یہودیوں کے، ان نصرانیوں کے جا کے تلوے چاٹتے ہیں، اور پھر وہاں سے ایک پیغام آتا ہے ہمارے حکمرانوں کو کہ ان کے لیے نرمی کی جائے، ان کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے، ان کے لیے جو ہے مسلمانوں کو کہ ان کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کیا جائے۔ یہ ختم نبوت کے غدار، یہ ڈاکو، یہ حضور کی ختم نبوت کے ڈاکو، ان کے لیے نرم گوشہ رکھا جائے، یہ تو خنزیر سے بھی بدتر ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو ہمارے حکمران، ہمارے جو ہے اقتدار پذیر، یہ ہمیشہ سے ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی بھی حالیہ میں بھی کوشش کی گئی کہ لاک ڈاؤن ہے، وبا، عالمی وبا، کرونا وائرس ہے اور مسلمان گھروں میں ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے، کوئی نہ کوئی حالات پیدا کیے جائیں، لیکن علماء حق نے ہمیشہ منہ توڑ جواب دیا، اور یہ ہمارے حکمرانوں کی یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے آیت مبارکہ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ، آج ہم نے تمہاری خاطر تمہارے دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور آپ کے لیے نعمت کو تمام کر دیا، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا، نبی آخر الزمان تشریف لا چکے اور اللہ نے اس دین کو بطور اسلام پسند فرما دیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ رب العزت نے گروہ انبیاء کو جمع کیا اور فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ان سے پختہ عہد لیا اور کہا ہے گروہ انبیاء کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، پختہ عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر میرا نبی آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو اور تمہاری نبوت کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تم پر لازم ہے کہ اس پر ایمان بھی لو اور اس کی مدد بھی کرو۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، مطلب یہ کہ گروہ انبیاء، جماعت انبیاء سے کہا جا رہا ہے
کہ میرا نبی آخر الزمان تشریف لائے گا جس کا نامی اسم گرامی محمد ہے، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ اے نبیو، تمہارا کلمہ بھی یہی ہوگا، اگر وہ تمہاری زندگی میں آئے گا تو تم پر بھی لازم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ سامعین محترم، بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے ختم نبوت کا، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس سے کوئی شخص دلیل مانگتا ہے تو دلیل مانگنے والا خود دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، کافر ہو جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جو حضور علیہ السلام کے لیے، علماء فرماتے کہ جو حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر جو شخص کام کرتا ہے، حضور علیہ السلام بروز قیامت حوض کوثر سے اس کو اپنے پیارے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے۔ ختم نبوت کے سپاہی بن جو، جب بھی ضرورت پڑے تو اپنا تن من دن سب کچھ ختم نبوت پر قربان کر دو۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری جان ہے۔ ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن ختم نبوت پر ہم آنچ نہیں آنے دے گی۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ کہا محمد کا وفادار بن جا، محمد کے قدموں میں آ جا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جا، ساری کائنات رب تیرے سامنے لے آئے گا، ہر چیز تیری ہوگی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں، سب کچھ اسی کا ہے جو حضور کا ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے بھی میں عرض کروں کہ حضور علیہ السلام کی ناموس پر اور حضور کی ختم نبوت پر ہمیشہ سے مسلمانوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ تو رب کائنات ہمیں حضور کی ختم نبوت پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا